بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ذائقہ ہے میں۔ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور پیارے پیارے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ آپ سے نیو آنے والی ویڈیوز مس نہ ہو سکیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں آپ کے رب تک پہنچا دوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ میرے رب تک پہنچا دیجیے گا، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گناہ گار امت پرسرات سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تو باری تعالیٰ مجھے اس عمل کی اجازت دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل امت کے لیے پرصلات پر اپنے پر پھیلا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ آمین، اللہم آمین۔ شام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک سانپ حاضر ہوا اور اپنے منہ سرکار مدینہ کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی۔ سانپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنا منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب جا کر کچھ عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بارے میں پوچھا کہ سانپ نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جن تھا جس نے مجھے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ لد اور بریدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کریں، جو ہڈیاں ہم کھانے کے بعد پھینک دیتے ہیں یا استعمال نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا اس سے بالکل بھی استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں ہمارا رزق رکھا ہے بریدہ ہڈیوں کو۔ اس لیے جب بھی آپ ہڈیاں وغیرہ کھاؤ اس کو گھر پہ نہیں رکھو، اس کو رات کھانے کے بعد گھر سے باہر اس کو پھینک دو، تاکہ یہ وہ جنات کی رزق ہے جو اللہ پاک نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو وہ چکناہٹ اور میل کچیل سے پاک رکھو، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا ہے، پھر بچہ خواب میں ڈرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ فرینڈ، بہت چھوٹی اور سادہ سی باتیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو بچے بھی صاف ستھرے رہیں گے، تو وہ بالکل بھی روئیں گے نہیں اور پریشان نہیں ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے ہم بڑے بڑے مسئلوں سے بچ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ، اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ ایک برکتوں والا درخت ہے۔ زیتون کا تیل کھانے سے آپ کی کافی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو سمارٹ رہنا ہے، اپنے وزن کنٹرول کرنا ہے، تو آپ نے آلو کو کم کھانا ہے آج سے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ فرینڈز، اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے، کیونکہ جیسا یہ موسم ہے تو اس میں آپ کو کچی لسی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے، دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے، انسان کا معدہ بھی تندرست رہتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس میں بھیڑ، بکری، بھینس کا دودھ شامل نہ کیا جائے۔ فرینڈز، کیا آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اونٹ کے دودھ میں اگر کوئی اور دودھ ڈالو گے تو ہی دہی بنے گا، بکری، بھیڑ یا بھینس کا ویسے وہ دودھ جو ہے وہ دہی نہیں بنے گا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔
انگوروں کا جوس پینے سے ٹی بی کے مرض میں افاقہ ملتا ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے اور پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں پکی ہوئی خوبانی کھانے سے۔ پانی میں الائچی ڈال کر ابال کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ فرینڈز، پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو عورت تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتی ہے، اس عورت کو 3 کھجوریں روزانہ کھلائیں اور اس سے اس کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ فرینڈز، نیکسٹ جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کو آج سے آپ نے بھی اس بات کو مست فالو کرنا ہے۔ ہفتے میں 1 دن صدقہ کیا کریں، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ صدقہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ صدقہ کرو گے آپ کی ساری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ پیسے صدقہ کرنے، آپ کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہو اگر آپ کو اپنی مصیبتیں پریشانیاں ختم کرنی ہیں۔ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو نہ بتائیں ورنہ آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، کسی کے ساتھ اپنی جو آپ کرنے والے اس کے بارے میں مت شیئر کرو، جب آپ اس کو کر لو تو شیئر کرو۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے اسکن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی؟ ہے نا اچھی اور مزے کی ٹپ؟ موشن کے لیے تھوڑی سی چینی لے کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اس پر ایک نیمبو کو پورا نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹیں۔ ایسا کرنے سے خونی موشن ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خود سے باتیں کرنا کیا ہے؟ خود سے باتیں کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ قوت مدافع نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے جاگتے خود سے مثبت انداز میں باتیں کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے۔ خود سے اچھی باتیں کریں، آپ کو بہت اچھا ریلیکس ہوگا، آپ کا سٹریس کم ہوگا۔ جتنا اچھا سوچیں گے آپ کی زندگی اتنی ہی سکون میں ہوگی۔ زندگی میں سکون اور خود پر یقین بڑھتا ہے خود سے باتیں کرنے سے۔ مشکل وقت میں خود سے باتیں کرنے سے ہمت اور موٹیویشن اور ہمت ملتی ہے۔ ایسا کر کے دیکھیے گا، آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ خود کا بہترین دوست بنے۔ نماز پہلے یا کھانا؟ فرینڈز، کیا آپ یہ جانتے ہیں بات کہ اگر آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور نماز کا ٹائم ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا کھایا جائے یا رات کا کسی بھی ٹائم کا ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک وہ کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز کو ادا کرو۔ زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو کیا کریں؟ زہریلا کیڑا کاٹ جائے، جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے تو فوراً 1 چٹکی دار چینی اور 1 چمچ شہد تھوڑا سا گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثر حصے پہ لگائیں، انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ جہاں پہ زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے تو دار چینی اور شہد مکس کر کے اس حصے پہ لگائیں جہاں پہ زہریلے کیڑے نے کاٹا۔ ایسا کرنے سے درد چلا جائے گا۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نیند نہیں آتی تو بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈالیے، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ ہفتے میں 1 بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ! ایک دفعہ کمنٹ میں بھی سبحان اللہ لکھیے گا۔ جلال الدین رومی نے یہ کہا ہے، امرود ایک غذائیت سے بھرپور پھل ہے، انسانی صحت کے لیے بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ امرود بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے
بہت مفید ہے۔ بلڈ پریشر کی دوائیوں کے ساتھ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی عمل کرو تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ امرود ایک بہت سستا اور ایک اچھا غذائیت سے بھرپور فروٹ ہے، اس کو استعمال کرو۔ بیر کھانے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ مصری کھانے سے سر کے بال کمزور نہیں ہوں گے۔ جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو وہ آج سے ہی تھوڑی سی مصری کھانا شروع کر دیں تو ان کے بال جھڑنا کم ہو جائیں گے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے ہی کھا لیا کرو۔ بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ: روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ انسان کے کردار سے اس کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ جو خاموش رہنا جانتا ہے وہ بہت کچھ سن سکتا ہے۔ نیند نہیں آتی تو بادام کا خالص تیل استعمال کرو، اس کے چند قطرے اپنی ناک میں ڈالو، آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ فرینڈز، حضرت علی نے ایک بہت اچھی بات فرمائی۔ حضرت علی نے فرمایا ہے، جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہی دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ فرینڈز، بہت اچھی بات ہے کہ فرینڈز ہمیشہ اس کو بناؤ جو آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے۔ فرینڈ، کمر اور گردے کے درد میں بے حد مفید ہے۔ بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، تو لوبیا آپ نے آج سے اپنی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، اگر کوئی پرابلم نہیں ہے پھر بھی آپ لوبیا کو ضرور استعمال کریں۔ فرینڈز، آئی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور اپنے فرینڈ فیملی میں ضرور شیئر کرنا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لو تاکہ آپ سے نیو آنے والی ویڈیوز مس نہ ہو سکیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔